میں تو امتی ہوں اے شاہ نماز پڑھ کر دکھلائیں، نماز صحیح پڑھائیں، وہ عوام کی مشغولی کی رعایت نہ کریں۔ آج کل یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے عام طور سے مسلمانوں میں کہ نماز ہلکی پڑھاؤ کیونکہ پیچھے بھائی وہ ہیں، تاجر بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں اور مشغول لوگ بھی ہیں۔ جی ہاں، یہ بیچارے ایسے ناواقف اور علم سے ایسے پیدل نکلے کہ انہوں نے نمازوں میں مسنون قرات بھی چھوڑ دی جلدی کرنے کے لیے، رکوع سجدوں کا اطمینان چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں من اما بقوم فلیخفف، نماز ہلکی پڑھانی چاہیے۔ انہیں معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی نماز کے پڑھانے کا حکم کب دیا تھا؟ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقر پوری پڑھی تھی، سوا پارہ، ایک رکعت میں سوا پارہ، دوسری رکعت میں۔ یہ عشاء کی نماز تھی، تراویح نہیں تھی، عشاء کی نماز جو روزانہ ہوتی ہے۔ صحابہ نے پڑھی، پھر خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو والتین والزیتون انا انزلنا والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشی یہ پڑھتے ہیں اور معاذ نے سورہ بقر پڑھی ہے، تو چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، یہ نماز یہ بھی قرات ہے یا یہ بھی قرات ہے، کہ کون سی نماز پڑھیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے معاذ، اتنی لمبی نماز اگر تم پڑھاؤ گے تو لوگ نماز سے اکتا جائیں گے۔ آج کوئی سورہ بقر پڑھے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ بھائی نماز ہلکی کرے، یہ تو نہیں کہ امامی رکوع سجدوں سے کھیلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، امام کی کوشش یہ نہیں رہی کہ مقتدی ایسی نماز پر آ جائیں، بلکہ مقتدی کی کوشش یہ ہے کہ امام ہماری چاہت کی نماز پڑھائے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، عوام میں نماز کا شوق نہیں۔ اگر کوئی اطمینان سے نماز پڑھاتا ہے تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہ صحیح نہیں پڑھا رہا ہے کیونکہ انہیں صحیح نماز کا خود علم نہیں ہے۔ مقتدی ناراض ہوتے امام سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، تبلیغ میں نکلنا کوئی چلہ پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اسباب، اپنے مشاغل سے نکلے اس لیے ہیں تاکہ مستقل عمل کے ماحول میں رہ کر عمل سے مناسبت پیدا کریں۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، سجدے میں سر رکھو اس یقین کے ساتھ کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ تم بیوی کے سر میں گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہو، کوئی آ جائے کتنی ناگواری ہوگی کہ میں بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوں، سکون سے لیٹا تھا۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے، کیسا غصہ آئے گا، کیسی ناگواری ہوگی، یہ کیا وقت ہے آنے کا، یہ کون آ گیا اس وقت؟ اگر سجدے میں یقین کرو کہ میرا سر اللہ کے قدموں کے درمیان میں رکھا ہوا ہے تو جی چاہے گا اٹھانے کو؟ یہ یقینی نہیں ہے۔ خبر نہیں امام صاحب کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے، اتنی دیر میں تو 2 سجدے ہو جاتے۔ نماز سے مناسبت نہیں رہی، نماز سے مناسبت ختم ہو گئی ہے۔ اس مناسبت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے کہ نکلو اپنے مشاغل سے، اپنے اسباب سے، اپنی کمائی کے نقشوں سے نکلو، باہر نکل کر مشق کرو صحیح نماز کی۔ اس طرح لمبے لمبے رکوع سجدے کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنا پڑے گا، اور نفس کے کچلنے کا سب سے زیادہ مؤثر عمل وہ رات کا قیام اور تہجد ہے۔ ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں، میں نے کل بھی کہا مشورے والوں سے، میں نے کبھی دل چاہتا ہے کہ ہمارا سارا اجتماع گاہ رات کو فجر کی اذان سے گھنٹہ بھر پہلے ایسی ہو جیسا دیکھنے والے سمجھے شاید مغرب کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی، ایسے رات کو تہجد پڑھیں سب۔ ایسا تہجد کا منظر دیکھا، ہندا جیسی سنگ دل عورت نے حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ اس منظر کو دیکھ کر ابو سفیان سے کہا ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ رات کا صحابہ کی تہجد کا منظر جو میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا۔ یہ تھا اصل کام۔ یہ صحابہ اس طرح اپنے آپ کو خروج کے زمانے میں اس طرح مقام پر رہتے ہوئے تہائی رات مسجد کے لیے ایک حصہ مسجد کو دیتے تھے۔ وہاں یہ نہیں